نواب کی ایک خوبصورت لڑکی فسادات کے دوران ایک مسجد میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک نوجوان طالب علم درس و تدریس میں مشغول ہے۔ بغیر کوئی آہٹ کیے لڑکی چند منٹ خاموش کھڑی رہی اور پھر طالب علم کے قریب چلی گئی۔ اسلامی رنگ میں رنگے طالب علم نے جب ایک نوجوان لڑکی کو مسجد میں غیر شرعی حالت میں دیکھا تو اسے مسجد سے نکلنے کو کہا، جس سے لڑکی نے انکار کر دیا۔ اس طالب علم نے غصہ، منت و سماجت، یہاں تک کہ ہر طرح کا حربہ آزما لیا، مگر لڑکی نے اللہ کا واسطہ دے کر اسے کہا کہ باہر اس کی عزت کو خطرہ ہے اور اسے رات یہاں پر گزارنے دی جائے۔ اس پر طالب علم نے کہا کہ ایک شرط پر تم مسجد میں ٹھہر سکتی ہو کہ ایک کونے میں پوری رات خاموش بیٹھی رہو گی اور کسی صورت میرے ساتھ بات چیت نہیں کرو گی۔ لڑکی یہ شرائط مان کر وہاں بیٹھ گئی۔ پھر نوجوان طالب علم ہر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ایک انگلی آگ پر رکھتا اور پھر وہ آہ اور سسکیاں لے کر ہٹا دیتا۔ لڑکی رات بھر اس کا یہ تماشا دیکھتی رہی، مگر کچھ بھی کہنے سے قاصر تھی، کیونکہ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی تو لڑکا آذان دینے کے لیے اٹھا اور لڑکی سے کہنے لگا کہ اب مسجد سے فوراً نکل جاؤ، کیونکہ نمازی آنے والے ہوں گے، تاکہ کوئی بدگمانی نہ کرے میرے بارے میں۔ لڑکی نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، مگر کیا میں آپ سے ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ لڑکے نے کہا کہ ہاں ضرور پوچھیں۔ تو اس نے کہا کہ رات بھر آپ وقفے کے بعد اپنی انگلی آگ پر کیوں رکھتے تھے؟ طالب علم نے جواب دیا کہ رات میں نے نفس اور شیطان اور اللہ کے احکامات کے مابین شش و پنج میں گزارتی ہے۔ جب کبھی شیطان کا غلبہ مجھ پر ہو جاتا تو میری خواہش ابھرتی کہ اکیلی لڑکی ہے، اپنی خواہش کی تکمیل کر لوں، مگر جب دوزخ کا عذاب سامنے پاتا تو اپنی انگلی کو آگ پر رکھ کر یہ آزمائش کرتا کہ کیا اس آگ کو میں سہ پاؤں گا، مگر جلد ہی احساس ہو جاتا کہ ایک چھوٹی انگلی یہ تھوڑی سی دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتی تو جہنم کی آگ میرے پورے جسم کو کیسے بھسم کرے گی۔ یہ بات سن کر لڑکی مسجد سے نکل گئی۔ وقت گزرتا گیا اور نوابزادی کے لیے امیر سے امیر ترین شخصیات کے رشتے آنے لگے، مگر وہ ہر رشتہ ٹھکرا دیتی تھی۔ لڑکی کے والدین بہت پریشان تھے کہ آخر معاملہ کیا ہے، کیوں ہماری بیٹی رشتے ٹھکرا دیتی ہے۔ جب انہوں نے لڑکی سے دریافت کیا تو آخرکار لڑکی کی زبان پر مدعا آ ہی گیا کہ اس کی شادی صرف مذکورہ طالب علم سے کی جائے، ورنہ وہ بھی شادی ہرگز نہیں کرے گی۔ دوستو، ایک رات نفس کو قابو رکھ کر وہ غریب طالب علم ایک محل میں چلا گیا۔ ذرا سوچیں کہ اگر ہم پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پر گزار دیں تو خالق کائنات ہمیں جنت کے محلات میں کیا مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کریں گے۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔